مشتاق احمد صاحب، میں بہت ان کی عزت کرنا چاہتی ہوں، پلیز اپنا میڈیکل رپورٹ سامنے لے کر آئیں، کنفرم کریں کہ آپ ایک مرد ہیں تاکہ میں آپ کو مرد کی عزت دے سکوں، ورنہ میں آپ کو خواجہ سرائی مانوں گی اور میں آپ کو باجی باجی کہہ کے بات کروں گی اور میں تاشے پیٹ پیٹ کے آپ سے بات کروں گی، اور جب آپ میرے پاس آئیں گی تو میں آپ کو سرخی بھی لگاؤں گی اور میں آپ کو پاؤڈر بھی لگاؤں گی، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا کہ آپ مرد ہیں، آپ ایک مرد ہیں یہ ثابت کریں۔ 28,000 افراد نے جنس تبدیل کرا دیا، نہیں، 28,000 افراد کا غلط جنس ان کے شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا اور نادرا نے ایک اچھے قانون کے ذریعے ان کے جنس کی تصحیح کی۔ آپ کے ساتھ سینیٹر مشتاق احمد خان جو ہے بیٹھنے کے لیے کسی ٹاک شو میں بھی تیار نہیں ہے، بالکل، ان سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں؟ برائے مہربانی ذرا میرا نکاح کر کے دکھائیے، اپنے ساتھ یا اپنے کسی بیٹے کے ساتھ۔ حقوق موجود ہیں تو مجھے شک ہے کہ بہت سے خواجہ سرا جو ہے وہ جعلی مرد بن کے مردوں کا شناختی کارڈ حاصل کر کے جماعت اسلامی کے اندر شامل ہیں اور ان کی اس کمیٹی کے اندر ہیں، تو ان تمام کا میڈیکل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ٹرانسجنڈرس کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے اور پورے پاکستان میں مختلف پارٹیز بھی اس کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ سینیٹر مشتاق احمد خان کا بھی اس کے حوالے سے کچھ موقف جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اب میرے ساتھ ٹرانسجنڈرس ایکٹیوسٹ محروب صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے، ان سے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جو ٹرانسجنڈرس جو ایکٹ بل ہے اس کے حوالے سے کہ اصل میں بل ہے کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے بتائیے گا کہ آسان الفاظ میں، اردو میں آسان الفاظ میں لوگوں کو یہ سمجھا دے کہ یہ جو بل ہے یہ اصل میں ہے کیسا۔ اس بل کو میں اگر بالکل آسان الفاظ کے اندر سمجھاؤں تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارا بل ہے یہ 150 سال کی برطانوی سامراج کی خواجہ سراؤں کے خلاف جو مخالف پالیسیاں تھیں ان کو رد کرنے کا اور ان کو رد کر کے پاکستان کو دوبارہ حقیقی جو ہمارے ہاں خواجہ سراؤں کی ایک عزت ہے اس عزت کو بحال کرنے کے لیے قانون تھا۔ اس قانون کی بنیاد ہمارے پاس آتی ہے 2009 کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ایک الماس بابی ورسز فیڈریشن آف پاکستان کی ججمنٹ آئی، جس میں سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا کہ پاکستان کے اندر، ریاست پاکستان کے اندر صرف مرد اور عورت نہیں ہوتے بلکہ ایک تیسری جنس، جس کو اس وقت انہوں نے انگریزی کا لفظ استعمال کیا یونک کہہ کے، EUNUCK کہہ کے، کہ یہ بھی تیسری جنس بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کو بھی حقوق ملنے چاہیے۔ وقت گزرتا گیا، نادرا شناختی کارڈ نہ دے پائی تو 2018 کے اندر اسمبلی کے اندر تقریباً 4 سال کی لابینگ اور ڈرافٹنگ کے بعد ایک بل پریزنٹ ہوا جو کہ کافی آلموسٹ یونانیمسلی اپروو ہوا۔ اس بل نے ہمارے پاس خواجہ سرا اور ٹرانسجنڈر کی تعریف بھی کر دی، اور اس تعریف کو اس نے 3 پارٹس کے اندر کیا۔ اس میں اس نے انٹرسیکس کا بھی ذکر کیا۔ انٹرسیکس وہ افراد ہوتے ہیں جن کی پیدائش کے وقت، بلوغت کے وقت یا شادی کے بعد یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ان کے جنسی اعضاء اندرونی یا بیرونی مکمل نہیں ہیں یا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح تولیدی طاقت رکھنے والے مردوں کے یا عورتوں کے ہوتے ہیں۔ دوسری تعریف ان افراد کی گئی جن کو یونک کہا جاتا ہے، جو کہ کافی پہلے سے ہمارے ہاں خواجہ سرا کلچر کے اندر موجود ہیں، اور آلدو ان کا زیادہ تر تعلق ہمارے پاس بھیک کے ساتھ تھا یا ڈانس فنکشنز وغیرہ کرنے کے ساتھ تھا، لیکن اب جب ان کو شناخت ملے گی تو وہ معاشرے میں آگے بھی آ سکیں گے۔ اور تیسری تعریف کی گئی ٹرانسجنڈر افراد یعنی کہ متجنس افراد کی۔ یہ تینوں تعریفیں جو کی گئی ہیں بالکل اسلام کے مطابق تھیں۔ یہ تعریفیں کرنے کے بعد بتایا گیا کہ جو بھی افراد ان 3 شقوں کے اندر شامل ہوں گے ان کو نادرا کی جانب سے ایکس کا یعنی کہ خواجہ سرا کا کارڈ دیا جائے گا، اور وہ کارڈ حاصل جب وہ کر لیں گے تو وہ مکمل شہری ہیں پاکستان کے، وہ صرف مرد شہری یا عورت شہری نہیں ہے بلکہ وہ خواجہ سرا شہری ہیں، اور ان کے پاس وہ تمام حقوق ہیں جو باقی پاکستانیوں کے پاس ہیں، جیسے کہ تعلیم کا، الیکشن لڑنے کا، وراثت کا، گھر بار بنانے کا یعنی کہ گھر بنانے کا۔ مگر ساتھ ہی ساتھ میں کیونکہ پاکستان کے اندر شادی بیاہ کے جتنے معاملات ہیں وہ مسلم فیملی آرڈیننس اور باقی جو دیگر مذہبی اقلیتوں کے قوانین ہیں ان کے ذریعے جاتا ہے، اس قانون کے تحت یہ قرار پایا کہ خواجہ سرا وہ واحد پاکستانی ہوں گے جن کے پاس شادی کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو نہ صرف اس قانون کی وجہ سے ہمیں ہمارے سول رائٹس ملے اور ہمیں ہماری جینڈر آئیڈینٹی ملی شناختی کارڈ کے اوپر، لیکن ساتھ ہی میں یہ والی بات بھی بتا دی گئی کہ ہم لوگ شادی بیاہ کے حق سے محروم ہیں۔ تو میں بڑا اس بات پہ میں تعجب کا شکار ہوں کہ وہ جن حقوق کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ حقوق ہمیں مل گئے ہیں، جن حقوق سے پاکستان کی وہ ختم ہو جائے گی، ساخت کو خطرہ ہے اور پاکستان کی اسلامی ویلیوز کو خطرہ ہے، وہ حقوق تو ہمیں دیے ہی نہیں گئے اس بل کے اندر۔ تو یہ ایک سمپل تعریف ہے پاکستان کے اس قانون کی۔ پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سینیٹر مشتاق احمد خان کے ساتھ آپ کے ٹاک شوز میں، آپ کے ٹاک شو جب آیا اس میں وہ چھوڑ کے چلے گئے ٹاک شو کو، تو پھر ان کو اختلاف کس چیز کا ہے، مسئلہ ان کو کس چیز کا ہے؟ تو یہ آپ نے بہت جائز سوال کیا، اور ہماری پاکستان کی عوام دراصل اتنی معصوم ہے، ہمیں اکثر اوقات اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی جیسی دیگر جو ہمارے پاس
مذہبی جماعتیں ہیں جو پاکستان کے اندر مذہب کے بول بالے کا ذکر کرتی ہیں، وہ دراصل صرف پاکستانی جماعتیں نہیں ہیں، وہ بیرونی جماعتیں ہیں. ان کا باہر کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی بہت ایک اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے. خصوصی طور پہ جماعت اسلامی تو پاکستان کی وہ واحد جماعت ہے جو کہ انٹرنیشنل ہے. ان کا انڈیا کے اندر بھی ونگ موجود ہے، مصر کے اندر بھی ونگ موجود ہے، بنگلہ دیش کے اندر بھی ونگ موجود ہے. اور یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ ایک گلوبل رائٹ ونگ ایجنڈا کو فالو کرتی ہیں، بین الاقوامی دائیں بازو کا جو ہمارے پاس ایک ایجنڈا ہوتا ہے. اور اس ایجنڈا کو ہمیشہ تیار کیا جاتا ہے زیادہ تر امریکہ کے اندر. اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ اس ایجنڈے کی ایک پیداوار ہمارے پاس ہیں. برازیل کے اندر بولسونارو جو ان کے نئے صدر الیکٹ ہوئے ہیں وہ اس ایجنڈے کی ایک پیدائش ہیں ہم کہہ سکتے ہیں. اور پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کا پولیٹیکل مینڈیٹ کیونکہ کافی ویک ہو چکا ہوا ہے تو ان کو ایک ہم آسان وہ بھی لگا کہ ہم اس کے اوپر ہومو سیکشوالٹی کی پوری کی پوری ایک ڈال کے ایک پروپاگینڈا چلا کے ہم اپنے ووٹس بھی بڑھا سکتے ہیں. لیکن یہ گلوبل رائٹ ونگ ایجنڈا ہے کیا؟ یہ گلوبل رائٹ ونگ ایجنڈا دراصل 1890s کے دور میں وجود کے اندر آیا تھا اور یہ سائنس کو سامنے رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انسان ایولیوشن یعنی کہ ارتقاء کے عمل سے جب گزرا تو انسان کے اندر باقی جانوروں کے مقابلے میں کچھ بہتریاں آئیں، لیکن تمام انسان میں نہیں آئیں. کچھ انسان باقی انسانوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. اور اس گلوبل رائٹ ونگ ایجنڈے نے یہ کہا کہ جو گورا ہے، جو گوری فام نسل ہے ہمارے پاس، وہ باقی سب سے زیادہ برتر ہے، اسی لیے وہ زیادہ طور پہ سائنٹیفکلی ایڈوانسڈ ہے. اور گوری فام جو نسل ہے انہوں نے یہ ایجنڈا 1890 کے اندر دیا کہ مرد کا مرد ہونا اور عورت کا عورت ہونا، یعنی کہ معاشرتی جو ہمیں نارمز دیے جاتے ہیں ان کے اندر قید رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی کسی ایک نسل کی، کسی ایک قوم کی اعلیٰ مثال ہوتی ہے. اس زمانے میں ان کا کہنا یہ اس لیے تھا کیونکہ اس وقت ریزسٹنس کی موومنٹس تھیں، جنگ آزادی چل رہی تھی جس کے اندر عورتیں بھی مجاہدین ہوتی ہیں، مرد بھی مجاہد ہوتے ہیں، وہ سارے ان کے خلاف تھے. تو انہوں نے ان کو دبانے کے لیے اور ہماری عورتوں کو گندہ کرنے کے لیے یہ والی بات سامنے لائے. لیکن اب یہ ان کا اپنا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے جو کہ وہ اپنے ممالک کے اندر چلاتے ہیں. اور پھر انہی کی جو ہمارے پاس یہ مغربی جماعتوں کی جو ہمارے پاس رائٹ ونگ اسٹوجز میں انہیں کہنا چاہوں گی یا ان کے جو پپٹس ہیں جو کہ پاکستان جیسے ممالک کے اندر موجود ہوتے ہیں، انہی کے ایجنڈے کو کاپی نہیں پیسٹ تو کر وہ کے تو آپ پر یہی الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ باہر کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. ہم ایجنڈا لا کے دکھائیں کون سا ایجنڈا ہے ہمارا باہر والا؟ کیا انہوں نے کبھی برٹش کالونائزیشن کے خلاف بات کی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. جماعت اسلامی نے کیا برطانوی سامراج کے خلاف ایک جملہ دیا؟ کیا کبھی آپ کو جماعت اسلامی نے یا دائیں بازو کی جماعتوں نے وہ رقم گنوائی ہے جو کہ برطانوی سامراج یہاں سے لوٹ کے گیا تھا؟ نہیں، وہ خواجہ سراؤں نے یاد کرائی. کیا کبھی انہوں نے آپ کو وہ قوانین گنوائے ہیں جو کہ برطانوی سامراج یہاں پہ لگا کے گئی جس کی وجہ سے ہمارے جنسی اقدار افیکٹ ہوئے؟ کبھی بھی نہیں. یہ تو خود ان کی پیداوار ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان بننے کے بھی مخالف تھے کہ نہیں تھے؟ آپ جا کے ان کی سیاست اٹھا کے دیکھ لیں. انفیکٹ یہ تو پاکستان کے اندر سیاست بھی جو کر رہے ہیں تو یہ اس کو ایک شارٹ ٹرم سٹیپ سمجھتے ہیں کیونکہ اصل جو ان کی سیاست ہے وہ تو خلافت کی ریسٹوریشن اور پین اسلامزم کے اوپر ہے. تو یہ تو جمہوریت کے اوپر بھی یقین نہیں رکھتے. جب بےنظیر بھٹو کو ووٹ ڈالنے کی بات آئی تھی انہوں نے اس کے خلاف بھی فتوے دیے تھے. جب ویمن پروٹیکشن بل آیا تھا انہوں نے اس کے خلاف بھی فتوے دیے تھے. اور یاد رکھیے کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے 2002 میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں حسبہ بل نکالا تھا. حسبہ بل کے تحت حسبہ کا ایک دفتر بنایا تھا جہاں پہ ان کی مرضی کے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے گا اور وہ رات کو وداؤٹ اینی اریسٹ وارنٹ کسی کے بھی گھر کے اندر گھس سکتے ہیں. اور وہ اگر کسی کو ہائی کورٹ نے ڈیتھ پینلٹی دی ہوئی ہے تو وہ اس ڈیتھ پینلٹی کو اوورٹرن بھی کر سکتے ہیں. تو یہ مذہب کا کارڈ استعمال کر کے ایک ہیجومونی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ساری کی ساری طاقت آ جائے، بالکل ویسے جیسے ٹرمپ نے ریپبلکن پارٹی کے ذریعے امریکہ میں کرنے کی کوشش کی. اپنی مرضی کے جج لگا لو، اپنی مرضی کے بیوروکریٹ لگا دو، باقی لوگوں کو جیلوں کے اندر بند کر دو اور ان کی کردار کشی شروع کر دو. بولسونارو بھی یہی والا کام کر رہا ہے. تو ان کی داڑھی پہ اگر مذہب کارڈ یہ استعمال کر رہے ہیں تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے کہ امریکہ کی ایجنڈے پہ چلے جس طرح آپ کہہ رہی ہے؟ ان کو اور ضرورت ہی یہ تو یہی والا تو کام چلاتے ہیں. ابھی آپ ان کے اوریا مقبول جان صاحب نے جو ہمارے پاس فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر دلائل پیش کی ہیں، ان کی دلائل کی ہیں یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ خواجہ سراؤں کا ایسا قانون لائے ہیں جو کہ یورپ کے اندر بھی نہیں ہے. مثال وہ دے رہے ہیں، دلائل وہ دے رہے ہیں یورپ کی، جبکہ ایران کے اندر اسلامی ملک ہے، امام خمینی کا فتویٰ موجود ہے اسٹیٹ سپانسرڈ جینڈر ریکنسٹرکٹیو سرجری کہ اگر آپ ایک متجنس فرد ہیں تو آپ کی جو سرجری اور ٹرانزیشن کیئر پوری چلے گی وہ ریاست اس کا پیسہ دے گی، آپ کو دینے کی ضرورت نہیں. یہ صاحب مصر کے اندر ہے. انڈونیشیا ایک اور مسلمان مملکت، وہاں پہ خواجہ سراؤ متجنس فرد عورت جو ہیں وہ اسمبلیوں کا حصہ بن چکی ہیں. ترکی کے اندر ٹرانسجینڈر رائٹس موجود ہیں، مصر کے اندر ٹرانسجینڈر رائٹس موجود ہیں. یو اے ای جو کہ آلموسٹ ایک سلفی انٹرپریٹیشن آف ریلیجن کو فالو کرتا ہے، وہاں پہ جینڈر ریکنسٹرکٹیو سرجریز موجود ہیں. اسلامی ممالک کی تو یہ مثال ہی نہیں دے رہے، یہ تو مڑتے ہیں مثال دیتے ہیں امریکہ کی، برطانیہ کی اور یورپی ممالک کی، اور پھر مڑ کے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ امریکن ایجنڈا کے اوپر کام کر رہے ہیں. LGBT کی ٹرم ہم نے کبھی استعمال نہیں کی، انہوں نے کی ہے. رینبو فلیگ ہم نے استعمال نہیں کیا، رینبو فلیگ یہ لگاتے ہیں. اور جتنا بھی ایونجیلیکلس کا
جو ٹرمپ کو سپورٹ کرنے والی ایک لابی تھی، اس کا یہ سارا مدعا اٹھاتے ہیں. آپ اس کا اردو ترجمہ اب جا کے دیکھ لیں اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا. ٹرانسجینڈرزم کا ورڈ آج کل بڑا استعمال کر رہے ہیں. ٹرانسجینڈرزم کا ورڈ کس نے کوائن کیا؟ کس نے؟ وائٹ کنزرویٹو کرسچنز نے. یہ تو مسلمانوں کا لفظ آپ ہی پر نہیں وہ ہے. الزام لگاتے ہیں کہ یہ ایل جی بی ٹی کو سپورٹ کر رہی ہے. آپ ایل جی بی ٹی کے خلاف نعرہ لگا سکتی ہے؟ میں کبھی بھی ایل جی بی ٹی کے خلاف نعرہ نہیں لگانا چاہوں گی، کیونکہ یہ والی جو سیاست ہے کہ آپ کسی ایک طبقے کو یا ایک سرٹن گروپ آف پیپل کو روندو تاکہ آپ کو حقوق ملے، میں اس کے خلاف ہوں. ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اسلامی ریاست کو، ایک شرعی ریاست کو کسی کے بستر میں، کسی کے بیڈ روم میں جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں ایز اے مسلم یہ والی بات سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے جنسیت کے جو میٹرز ہیں وہ ان کے پرائیویٹ میٹرز ہوتے ہیں. میں بھی آپ سے بیٹھ کے گفتگو کر رہی ہوں نا، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں. کیا مجھے معلوم ہے کہ آپ کی بیگم ہے کہ نہیں ہے؟ کیا میں نے کبھی کسی سے سوال پوچھا کہ آپ کے جنسی تعلقات، یا سینیٹر مشتاق احمد صاحب جب اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیا وہ ان سے ان کے جنسی تعلقات کی تفصیلات پوچھتے ہیں؟ کیا ان کی پوری جماعت پہلے بیٹھ کے بتاتی ہے کہ ہم نے ہم بستری کی کہ نہیں کی، بیگم کے ساتھ کی کہ نہیں کی، صوفے پہ لیٹ کے کی کہ بستر پہ لیٹ کے کی، کس جگہ پہ کی؟ نہیں کرتے نا یہ. تو خود اپنی جنسیت کے لیے جب یہ لوگ اتنے زیادہ پردے کے دعوے دار ہیں اور اپنا پردہ لا کے لگاتے ہیں، تو خواجہ سراؤں کے اوپر، خواجہ سراؤں کی بے پردگی یہ کرنے کے لیے کیوں تلے ہوئے ہیں؟ جن میں سے بیشتر لوگ تو فقیری کے اندر ہیں، انہوں نے فقر کی کباہ اڑی ہوئی ہے. وہ تو جنسیت کے اندر یقین ہی نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ تولیدی نظام سے محروم ہیں، ہم تولیدی سسٹم کے اندر، اولاد پیدا کرنے کے سسٹم کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، تو ہم خدا کے قریب ہیں. ایک دوسری بات یہاں پر بتائی جاتی ہے کہ کوئی مرد یا عورت اپنے جنس کو تبدیل کر سکتا ہے. اس ایکٹ میں ایسا کوئی چیز ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی مرد یا عورت اپنے جنس کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرتا، کیونکہ مرد مرد ہوتے ہیں اور عورت عورت ہوتی ہے، اور جنس کی تبدیلی کہیں پہ بھی نہیں ہوتی. متجنس افراد کا جنس جو کہ ان کا باطن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو والا جنس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ چھپا ہوا ہے، وہ خفیہ ہے، اس کو عیاں کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے ہمارے پاس ہارمونل تھیراپی موجود ہوتی ہے، سائیکولوجیکل تھیراپی موجود ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے سرجیکل تھیراپی بھی ریکمینڈڈ ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو بہت لمبے سٹیپس فالو کرنے پڑتے ہیں. WHO نے، پیتھ نے باقاعدہ گائیڈ لائنس تیار کی ہوئی ہیں جن کے اندر مسلم ڈاکٹرز کی بھی سفارشات شامل تھیں، جن کے اندر میں بھی شمار ہوں. ان کے اندر ہمارے پاس ہوتا ہے کہ پہلے آپ کی 1 سال سائیکولوجیکل تھیراپی ہوگی اگر کہ ہم بائی دا بک چاہ رہے ہیں. اس کے بعد اگر کہ آپ ایک متجنس عورت ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا جو ظاہری جنس جو دنیا نے آپ کو دیا، جو آپ کے کاغذات پہ لکھا گیا، معاشرے نے اگر آپ کو مرد لکھا، لیکن آپ کی اندر کی جو ساری کی ساری فیلنگز ہیں، اور فیلنگز ایویں نہیں پیدا ہو جاتی ہیں، فیلنگز کے پیچھے دماغ ہوتا ہے، دماغ کے پیچھے دماغ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، دماغ کے ڈیولپمنٹ کے پیچھے ہارمونز ہوتے ہیں. وہ ہارمون صرف آپ ہی کے نہیں ہوتے، مگر آپ کی والدہ کے بھی ان کی زچگی کے دوران کے ہارمونز ہوتے ہیں. اس کے پیچھے سائنس بہت کلیئر ہے، یہ ساری کی ساری ریسرچ موجود ہے. متجنس افراد کس دن فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم ڈاکٹر کے کلینک میں جا کے متجنس ہو جائیں گے، وہ پیدائشی طور پہ متجنس ہوتے ہیں. ہاں البتہ ان کا متجنس ہونا پیدائش پہ اکثر اوقات واضح نہیں ہوتا، کبھی وہ بچپنے میں واضح ہوتا ہے، کبھی وہ بلوغت پہ واضح ہوتا ہے، کبھی وہ بلوغت کے بعد واضح ہوتا ہے. اب وہ خدا نے لکھ دیا ہے، وہ جب واضح ہوگا وہ واضح ہوگا، اور جب وہ چیز واضح ہوگی تو اس کے لیے ہمارے پاس سائنس کی طرف سے موجود اور شریعت کی طرف سے موجود شیخ طنطاوی کا فتویٰ موجود ہے جامعۃ الازہر سے، ہمارے پاس امام خمینی کا فتویٰ موجود ہے. ان تمام فتوات موجود ہیں، ان کے تحت اور ان گائیڈ لائنس کو فالو کرتے پوری ایک ٹریٹمنٹ چلتی ہے. کوئی بھی مرد جا کے عورت میں تبدیل نہیں ہوتا، کوئی عورت جا کے مرد میں تبدیل نہیں ہوتی. یہ تمام چیزیں صرف متجنس افراد کے لیے ہوتی ہیں. اور جن 30,000 یا 28,000 افراد کا یہ ذکر کرتے ہیں، وہ پاکستان کی آبادی کا کتنا حصہ ہے؟ 0.0001%. تو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہائے اللہ 28,000 افراد نے جنس تبدیل کرا دیا. نہیں، 28,000 افراد کا غلط جنس ان کے شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور نادرا نے ایک اچھے قانون کے ذریعے ان کے جنس کی تصحیح کی. یہ ہمیں الفاظ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ مرد عورتیں بن رہی ہیں، عورتیں مرد بن رہی ہیں. ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ سینیٹر مشتاق احمد خان جو ہے بیٹھنے کے لیے کسی ٹاک شو میں بھی تیار نہیں ہے. بالکل. ان سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں سینیٹر مشتاق احمد سے بیسیکلی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے اندر مرد عورتیں بن جاتے ہیں، اور عورتیں بننے کے بعد ان کے مردوں سے نکاح ہو جاتے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی مثال میں ہوں، جیسے کہ وہ کوٹ کرتے ہیں. تو برائے مہربانی ذرا میرا نکاح کر کے دکھائیے اپنے ساتھ یا اپنے کسی بیٹے کے ساتھ. اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ مجھے بہت زیادہ شک ہے ان کے اوپر اور ان کی جماعت کے اوپر، کیونکہ پاکستان کے اندر مردوں کے پاس کافی حقوق موجود ہیں. تو مجھے شک ہے کہ بہت سے خواجہ سرا جو ہے وہ جعلی مرد بن کے مردوں کا شناختی کارڈ حاصل کر کے جماعت اسلامی کے اندر شامل ہیں اور ان کی اس کمیٹی کے اندر ہیں. تو ان تمام کا میڈیکل ہونا چاہیے، کیونکہ میرے جذبات مجروح ہو رہے ہیں اس بات سے، اور میں ایز اے پاکستانی میں بہت تھریٹنڈ فیل کر رہی ہوں کہ میں ایک ایسے ملک میں رہ رہی ہوں کہ جہاں پہ ایسے لوگ جو کہ مرد ہیں ہی نہیں، وہ مرد کا شناختی کارڈ بنا کے وہ ہماری مذہبی جماعتوں کے اندر آ کے بیٹھ کے تو وہ کیا کیا باتیں کریں گے. تو
مشتاق احمد صاحب میں بہت ان کی عزت کرنا چاہتی ہوں، پلیز اپنا میڈیکل رپورٹ سامنے لے کر آئیں، کنفرم کریں کہ آپ ایک مرد ہیں تاکہ میں آپ کو مرد کی عزت دے سکوں، ورنہ میں آپ کو خواجہ سرائی مانوں گی اور میں آپ کو باجی باجی کہہ کے بات کروں گی اور میں تاشے پیٹ پیٹ کے آپ سے بات کروں گی، اور جب آپ میرے پاس آئیں گی تو میں آپ کو سرخی بھی لگاؤں گی اور میں آپ کو پلوٹر بھی لگاؤں گی، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا کہ آپ مرد ہیں، آپ ایک مرد ہیں یہ ثابت کریں، مجھے اپنی میڈیکل رپورٹ دکھائیں، اور اگر اتنا آسان ہے کہ ایک مرد کا عورت بن کے نکاح کرنا تو ذرا میرے ساتھ نکاح کر کے دیکھیں تو صحیح، آئیں میں موجود ہوں ادھر ہی. بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.